متوسط اور غریب آدمی تو ساری زندگی جس طرح کولو میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی، مقروض ہو گئے، پھر کچھ عرصہ قرضہ اتارتے رہے اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے، اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی۔ اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں اور پھر جس طرح بھاری اور بھرکم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے، جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مؤثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں۔ آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمے کے حجم سے معلوم ہوگی، شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوقار شخص ہے، جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتہ چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے، کسی کے رویوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی زبان کی سچائی، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی۔ تقریبات کا حجم بڑھا کر کے اور اپنی دولت کی نمائش کر کے اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعو کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ متوسط لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور غریب آدمی بھی اس چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد، گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 500 لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں، اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا اہتمام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے۔ اور پھر وہاں سے راستہ کھلتا ہے اور جہیز کے مطالبات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے، اس لیے نکاح کو آسان بناؤ تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو، اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں۔